أنفسكم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں کچھ سننے اور سنانے سے پہلے نمازی بھی نہیں بلکہ اچھا سمجھتا ہوں آقا نامدار مدنی مدیر کتابدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مشتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر اپنے طالب بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سائد کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس ہی تم میں سے رسول تشریف لے آئے. شاید کیا ہی خوب لگتا ہے وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے. چلو چل کے بولے سبحان اللہ. وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے. اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر. جو کچھ اس صدی میں ہے جو تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے. لیکن عشق رسول کا یہ وہ بلندہ ہے کہ ریشم میں اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی دوبارہ بلال دیتا ہے. ہاں ریشم میں اجالا نکال دیتا ہے، اذان ایسی دوبارہ بلال دیتا ہے. اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک. علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اور میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے فضول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے. پر اپنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو، پر اپنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو. یہ نام بول شجرے بگال دیتا ہے، یہ نام بول شجرے بگال دیتا ہے. نبی کا ذکر تو مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، ارے علی کے ذکر کو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. ارے علی تو وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر. علی تو وہ ہے جو خیبر اکھاڑ دیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں مسلمانوں سے قیامت تک کے ارشاد فرماتا ہے بچوں کے ساتھ ہو جاؤ، چوکے دامن سے واسطہ ہو جاؤ، چوکے دامن تھام لو، چوکے دامن سے لپٹ جاؤ. اب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں سچا کون ہے، سچا کون ہے. تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں صدیق اکبر کو سچا پاتے ہیں، ان کی صداقت کو گلے میں ڈال لیتے ہیں. صدیق اکبر کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے واسطہ ہو جاتے ہیں، وہ صدیق کہلاتے ہیں. اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کو سچا پاتے ہیں، ان کا دامن تھام لیتے ہیں تو پھر حنفی کہلاتے ہیں. اور جو ووٹ آدم کو سچا پاتے ہیں، ان کا دامن تھام لیتے ہیں تو قادری کہلاتے ہیں. اور جو خواجہ اجمیری کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن میں لپٹ جاتے ہیں، وہ چشتی کہلاتے ہیں. اور جو مخدوم سینا کو سچا پاتے ہیں، ان کا دامن تھام لیتا ہے وہ پھر اشرفی کہلاتا ہے. لیکن جو میرے بریلی کے امام کو سچا پاتا ہے، ان کا دامن تھام لیتا ہے وہ پھر رضوی کہلاتا ہے. جو میرے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند کو سچا پاتا ہے اور پھر نوری کہلاتا ہے. پھر تو اعلی حضرت قرآن کی زمین سے پکار اٹھے نہیں بول سدرا والے زمانے جہاں کے تھالے کبھی میں چھان ڈالے تیرے مانے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اللہ
بول سدرا بالے یہ بول سدرا بالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نچھان ڈالے تیرے پائیں کال آیا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا آؤ اس امام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں آؤ اس امام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں قلم اٹھا تو نبی کی محبت میں جھوم کے لکھتا ہے سب سے اعلیٰ وہ بالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کلے چھپ گئے پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب چمک والے اجولوں میں چمکا دیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا ارے آؤ اس امام کی بارگاہ میں لے کر بھی چلتا ہوں قلم اٹھا تو نبی کی محبت میں جھوم کر لکھتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان ہے اور اس امام کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں اس کا چرچا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے امام احمد رضا کی عظمت سب کو تسلیم ہے امام احمد رضا کی رفاعت روز بروز بلندی کی طرف روا ہے امام احمد رضا کا چرچا صرف ہندوستان کی چار دیواری میں محدود نہیں بلکہ سرزمین عرب میں بھی ہے لندن کی یونیورسٹیوں میں ہے امریکہ کے شہروں میں ہے اصل و حرم میں ہے امام احمد رضا کا چرچا امام احمد رضا کے ساتھ مدبر کے دلبر میں ہے فقیر کی فقیر میں ہے محقق کی تحقیق میں ہے پروفیسر کے مطالعے میں ہے مفسر کی تفسیر میں ہے مفتی کے فتوے میں ہے جب کوئی دانشور امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی عظمت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور جب کوئی محقق امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی تحقیق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور جب کوئی مدبر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور جب کوئی مدبر جب کوئی مفکر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی فکر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں لیکن جب کوئی مفسر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی تفسیر کے سامنے اپنا سر کے ساتھ جھکا دیتے ہیں پھر معلوم یہ ہوا امام احمد رضا تمام خوبیوں کے جامع و مالک ہے اسی لیے عاشق رسول کا یقوم لکھتا ہے ہمیش کا درج سے لے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے تو اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے رحمت رضا اور حضرت بنا ہے تقدیر فتوے میں سب سے جدا ہے رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے تقدیر فتوے میں سب سے جدا ہے رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے ارے کوئی آقا کی دوسری نہیں ایسے ارے کوئی آقا کی ارے ہاں ارے کوئی آقا کی دوسری جیسے رضا نے بیا کی ہے تعریف جیسے بہت سے علوم میں کمال کرتا ہے ارے وجوہ ہی نہیں آ رہا حضرت بنا ہے تقدیر فتوے میں سب سے جدا ہے رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے ارے منکرو اس کو میں آر دیکھو تقدیر میں کیا اس کا کردار دیکھو کو پہچانتا تھا وہ خوشبود زیگت کو پہچانتا تھا وہ عظمت کے سادات بھی جانتا تھا کہ لوگیں محمد کی عفت بسایا اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا ظاہر سنت کی بنیاد ہے خدا کے ذریعے سے جو برباد ہے ظاہر سنت کی ظاہر سنت کی بنیاد ہے خدا کے ذریعے سے جو برباد ہے رضا ہے ہمارا ہم ہیں رضا کے وہی لگے گا مسل کے الحضرت کا نعرہ اور میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے پریلش کے حد کا نقشہ تلاش کرتا ہے اور یہ حوالے والے مل کے مفتی کو تلاش کرتے ہیں میرے رضا کو حوالہ تلاش راؤس کی بارگاہ میں لکھ سکتا ہوں سکلم اٹھا نبی کی محبت میں جھوم کر لکھتا ہے زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ میرے چشم اعلیٰ کے چھپ جانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بڑھوٹی برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل چمکانے والے تو آج کل کے یہ دیوبندی اور وہابی سر کو کار کا دیتے ہیں سر کو کہتے ہیں سر کو علم غیب نہیں ہے سر کو پیچھے کا علم نہیں ہے سر کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے سر کے علم سے ملک الموت کا علم زیادہ ہے سر کا علم بچے اور پیروں سے زیادہ نہیں انہوں دیوبندی اور وہابیوں سے کیوں چھتا ہوں تم پورے قرآن میں سے ایک آیت کریمہ پیش کرو صرف یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو علم غیب سکھایا اللہ نے شیطان کو علم غیب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اب دیوبندی اور وہابیوں سے لو وعدو برہان
برهانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو تو کوئی ثبوت لاؤ تم ہرگز کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تم ہرگز کوئی ثبوت نہیں لا سکتے اب سنو اللہ تبارک و تعالی اپنے شان اپنے حبیب کی شان اقدس میں ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ارشاد فرماتا ہے انما انت مذکر لست علیہم مسیطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا عذابهم ثم ان علینا حسابهم ارشاد فرماتا ہے ولا سوف يعطيك ربك فترضى ارشاد فرماتا ہے وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اے میرے پیارے میں نے تمہیں اس حدیث کے بارے میں بتایا تو تم نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مسلمانوں پر بہت بڑی مہربانی ہے اے میرے محبوب دیوار کے پیچھے کا علم تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا قرآن کو تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا تم نے دوزخ کی خبر تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا خبر تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا فری کا علم تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا علم غیب تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا ارے میرے محبوب عرش اعظم کا علم تم نہیں جانتے تھے میں نے تم کو بتایا ارے میرے محبوب جو ہو چکا وہ بھی تم کو بتایا اور جو ہو رہا ہے وہ بھی تم کو بتایا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی تم کو بتا دیا اے میرے محبوب تمہاری امت میں انہیں کبھی تم کو بتا دیتا ہوں تمہاری امت میں منافق پیدا ہوں گے اپنے غلاموں کو پہچان بتا دو مسائل طور پر باتیں بڑے اچھی کریں گے بار بار سمجھ آئے گا اے میرے محبوب تمہارا علم غیب کوئی مانے یا نہ مانے یہی کافی ہے میں نے تم کو علم غیب دیا اور تم نے علم غیب لیا ابھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جبر الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ اچھی رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہم سنیوں کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا بریلی کا امام پکار اٹھا رمیا کے مدینوں کو ہی لوئی اس لیے تو نشد پیدا جانا نگراج بتاج کرو درد تجھ کو شہید و سلام بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرہ تکبیر رسالت جو بھاشن میں کھڑا ہوئے ادھر محفل مان کی بیٹھتا ہے بڑا اسلام ملے گا جو بھائی روٹوں میں بڑی کلی ہو گئی ہل رہے ہیں ان کو گزارش کروں گا گادے محفل مان کر بیٹھے تیمور لگا دے اور حضرت فرماتے ہیں انیات ندیروں پر فتنہ داریم اس لیے تو نشود کے ادا جانا اگر آج کو تاج کو نہیں سرسو تجھ کو شہید و سرا جانا کل قیامت کے دن کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہوگا یہاں تک کہ نہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا اللہ اکبر کبیرہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا نہ ماں بیٹی کو پہچانے کی نہ بیٹی ماں کو پہچانے کی ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی ہر ایک جماعت ماں پیغمبروں کے پاس جائیں گی ہر ایک یہی جواب ملے گا ہر ایک کے دھابو ہلا رہی ہوگی ہر ایک کو اپنی جان کے پڑی ہوگی ہر ایک کو اپنی جان کے پڑی ہوگی ایسے وقت میں سرکار کائنات شفیع محشر حضور تاجدار مدینہ شاہی کرو پھر کے ساتھ میدان محشر میں قلبہ فروز ہوں گے اہل سنت والجماعت کی زبان پر یہی ہوگا خدائے بہار ہے ادب پر کھیلے ہیں ادھکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تم ہاتھ بندانا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے یاد ہے ملت اسلامیہ معتبر حق ہے ہر انسان کو آنی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا خبر ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے سب انسان دار فاری سے کوچ کرتا ہے اس کی روح نکل چڑھتی ہے سب لوگ مردے کو جمع کر کے لوٹتے ہیں مردہ لوٹنے والوں کی پیروں کی آواز سنتا ہے اس وقت قبر میں منکر نکیر تو فرشتے سوال کی تشریف لاتے ہیں راوڑی شکل ہوتی ہے کالا بدن ہوتا ہے آنکھیں نیلی اور کالی ہوتی ہے سے آگ کی لپٹ نکلتی ہے اور مردے سے پہلا سوال کریں گے رب کا تیرا رب کیا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ماں کو تقول فی حال الرجل تو اس مرد کے بارے
سنیے کیا کہتا تھا ایک عاشق رسول اس طرح جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تو قدوس ہے ہر عیب سے پاک ہے اس نے سوال کا جواب اس طرح دے گا یہ دین اسلام میرا دین اسلام ہے جو ہر مذہب سے اعلیٰ ہے ہر مذہب سے پاک ہے کسی سوال کا جواب اس طرح دے گا ما كنت تقول في هذا الرجل ما كنت تقول في هذا الرجل تو ان کے غلام ہے میرے والدین ان پر قربان چاہے اے منکر نکیر کیا پوچھتے ہو ایک مدت سے تمنا تھی کاش موت آ جائے سنتے ہیں میدان سکھ سنتے ہیں سرکار مدینہ اور میں تشریف لائیں گی سنیو زندگی بھر یہ گنگناتے رہو موت آتی ہے آئے گی قیامت یہ ہے ہاں موت آتی ہے آئے گی قیامت یہ ہے یہاں ٹھہرانا ہے سارا بے شک سبحان اللہ یہاں ٹھہرانا ہے زارا تیرا نظام ملت اسلامیہ ہماری بات اس وقت تک ادھوری رہے گی جب تک کہ عشق رسول کے پاس عاشق صادق سیدنا بلال کا تذکرہ نہ کر دو پائیں گے عشق کا محبت میں حضرت بلال کا مشہور بات گا تھوڑا اپنے گفتگو ختم کر دو اس سے ایمان تازہ ہو جائے چل بھائی آتشوں کے مزید بھڑک اڑے جب مدنی تاجدار دنیا کی مثال ظاہری فرمایا اس صحابہ کرام پر قیامت عائب ہو گئی ابھی مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے بلال حبشی بھی تھے آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیوانہ وارد کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے بھائیو تم نے رسول اللہ کو کہیں دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی ان کا دیدار کرا دو سرکار کا پتہ ہے بتا دو اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر جگہ میرے محبوب کے قدموں کے نشان ہیں ہر جگہ میرے محبوب کے قدموں کے نشان ہیں حضرت بلال حبشی خدائی کی تمنا لا کر مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ان کے شام کے شہر عرب پہ چلے گئے تقریباً 1 سال کے بعد آپ نے خواب میں حضور اکرم کا دیدار کیا حضور فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کہ تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا ہے آنکھ کھل گئی اس طرح پڑ گیا لبیک یا سیدی لبیک یا سیدی اے آقا غلام حاضر ہے بلال حبشی کہتے ہوئے اٹھے راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے آتوں دن برابر سفر کر کے آخر مرکز عشاق پیارے مدینہ کے فضاؤں میں داخل ہو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی دنیا زیر بزبر ہو گئی سیدھے جا کر مسجد نبوی میں پہنچے سرکار کو تلاش کیا کہ سرکار نظر نہ آئے وہاں سے آپ کے حجرے مدینہ کو تلاش کیا سرکار نظر نہ آئے تو حضرت بلال حبشی قرار ہو کر مدینہ مزار پرنبر حاضر ہو کر یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سے غلام کو بلایا جب پردے میں چھپ گئے بلال حبشی روتے روتے بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر جاتے ہیں اس دوران مدینہ منورہ میں بلال حبشی کی آمد کا شورا ہر طرف کوئی تھا موزن رسول بلال حبشی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بلال حبشی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اب حضرت بلال کو ہوش آیا تو دیکھا چاروں طرف لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے امینت اسمادہ شروع ہو گئی لوگ ارتجاع کر رہے ہیں اے بلال تم شامل تم سے تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا اب لوگ ملتے سماجت کر رہے ہیں اے بلال ایک بار وہی درد بھری اذان سنا دو تو حضور اکرم کی یاد ظاہری میں سنایا کرتے تھے اب بلال حبشی اب سے معذرت کر رہے ہیں بھائیو اس وقت کی مجھ میں دعوت نہیں کہ جب حضور اکرم کی یاد ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو آنکھوں سے سرکار مدینہ کا دیدار کر لیا کرتا تھا لیکن اب سرکار پردے میں چھپ گئے ہیں بتاؤ اذان میں جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہوگا سرکار کا دیدار ہوگا یا نہیں مہربانی کر کے مجھے سمجھ نفس سے معاف کرو اس میں برداشت کی قوت نہیں اللہ اکبر کبیرہ اتنا سننا تھا اچھے لوگوں نے سلام کیا مگر بلال حبشی نے انکار ہی کیا پاس صحابہ کرام نے رائے دی اسی صورت میں حضرت حسین علیہ السلام کو بلا لاؤ اتنا سننا تھا کہ سائے رائے پسند آئے چنانچہ ایک صحاب جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے بیت حسین ہوا نہیں بلال حبشی نے گودے میں اٹھا لیا اور فرمایا تم میرے محبوب کی تم میرے محبوب کے انہیں جگر ٹکڑے ہو مصطفیٰ کے پاک کے پھول ہو تو تم کہو گے وہی ہوگا حضرت حسین نے کہا اے بلال ایک بار اذان سنا جو تو نانا کی موجودگی میں سنایا کرتے تھے حضرت بلال نے کہا شہزادے تم کہو گے وہی ہوگا حضرت بلال نے اذان شروع کر دی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں حضرت بلال حبشی کی ادا پرجوش آواز گونجی اہل مدینہ کے دل دہل گئے روتے روتے مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے اس طرح مستبیبانہ ہو کر لوگ زاروں قطار رو رہے تھے یہ تھا حضرت بلال کا عشق رسول شہر کا یہ خوب لکھتا ہے کاش خدمت میں جائے مجھے بلال حبشی کی عشق محبت میں نکل جائے تو اچھا ہے مدر اچھا ہے پر نہ ہی ہلال اچھا ہے
میں پینا ہو تو دونوں سے پلا بے شک سبحان اللہ بے شک کاش قسمت میں جائے مجھے بلال حبشی کی عشق محبت میں نکل جائے تو اچھا ہے بدر اچھا ہے فلک برناہی ہلال اچھا ہے اس میں پینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے اب سننا چاہتے ہو تو سنو حضرت نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے ماں نے کہا بانی سلام آ رہا ہے تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے تا نے کہا سربت والا آ رہا ہے اور جیت نے کہا تیری قدر آ رہا ہے ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے ہاں نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے اور دال نے کہا تو جہاں کا بالی آ رہا ہے اور دال نے کہا دال کا کتاب کہنے والا آ رہا ہے اور راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے اور زاں نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے رسین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے رشید نے کہا شافی محشر آ رہا ہے سعد نے کہا سعد الامین آ رہا ہے اور دعا نے کہا زیب کا مولا آ رہا ہے اور مین نے کہا علی انت کا تاجدار آ رہا ہے اور غین نے کہا غریبوں کا معاوضہ آ رہا ہے اور فا نے کہا فقیروں کا سرور آ رہا ہے اور فقیر فا نے کہا فقیروں کا سرور آ رہا ہے اور کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے کاف نے کہا امنی والا آ رہا ہے اور اللہ نے کہا لوہے والا والا آ رہا ہے اور امید نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے اور نور نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے با نے کہا باؤ نے کہا آ رہا ہے اور ہاں نے کہا آدھی احمد آ رہا ہے اور یا قرآن تھا ایک نوانو کی شان والا سبھی تو آ رہا ہے عزیز البرکت جبر استقامت آگت میں آگت اللہ رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان سنیوں کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا بریلی کی زمین سے پکار اٹھو عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم پارس مسجد کے قلعے گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائیں لیکن مگر ہم تو رضا جب تک دم ذکر اللہ سناتے بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان یا اللہ مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد ڈالیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم ہاں ہاں حشر تک ڈالیں گے ہم اپنے فارس مسجد کے پردے گراتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائیں گے جل کر خاک ہو جائیں گے جل کر مگر ہم کو رضا سناتے جائیں گے شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور میرے پیر مرشد تاج الشریعہ چاہے ہو مرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو مدن کرم بنایا ہمیں بھیک نہ مانگنے کو تیرا رستہ بتایا بول سے تیرا باری چمنے جہاں کے تھالے اس بھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے کا مکالا فاتح کا کار موت سامن کام میں نے جو کہا آپ نے جو سنا اللہ تبارک و تعالیٰ مل کے ہم سبھی کو عمل کو توفیق عطا فرمائے علماء یہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد اللہ رب رسول کبیر و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ روگو یار روگو